الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ بقرہ کہ ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کی روشنی میں آج کی گفتگو کا عنوان ہے نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی تخلیق کا مقصد بیان فرماتے ہوئے قرآن مقدس میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا یہ انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ پروردگار جس نے ہمیں آپ کو تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، اور جو کسی چیز کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے یقیناً وہ اس کے مقصد کو بخوبی سمجھتا اور جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جب اس نے واضح فرما دیا تو یہ بات اب دو چار کی طرح سے واضح اور روشن ہو گئی کہ ہماری تخلیق کا مقصد صرف کھانا اور پینا نہیں، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف کاروبار کرنا نہیں، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد صرف روپے پیسے جمع کرنا نہیں، دنیا میں آنے کا مقصد صرف لہو و لعب نہیں، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد صرف اور صرف عیش و عشرت نہیں، بلکہ جائز طریقے سے جہاں ان چیزوں کی اجازت ہے وہیں پر ان تمام سے بڑھ کر کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ اب عبادات کی ایک طویل فہرست ہے، اس طویل فہرست کو اگر نگاہ کے سامنے رکھیں تو بہت ساری عبادتیں ہمارے سامنے جلوہ گر ہوتی ہیں،
مثال کے طور پر روزہ رکھنا یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا یہ بھی اس کی عبادت ہے، اور بندگی کا حصہ ہے، حج کرنا یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ بہت سارے نیک کام ہیں جو اس کی عبادت و بندگی اور نیکی کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن ان تمام نیک اعمال اور تمام عبادتوں میں جو سب سے افضل اور سب سے اہم عبادت ہے، جس کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں کو بار بار متوجہ فرمایا، یہاں تک کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 700 سے زیادہ مقامات پر نماز کا تذکرہ فرمایا، 700 سے زیادہ مقامات پر، اور نماز پڑھنے کا حکم یہ 85 مرتبہ سے زیادہ دیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ذرا ذہن کو قریب کریں کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر، کہ سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور وہ غرور اور گھمنڈ تکبر کا شکار ہوا۔ تو انجام کار کیا ہوا؟ اسے جنت سے باہر پھینک دیا گیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے مردود بارگاہ کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ سجدہ کا انکار کرے تو وہ جو فرشتوں کا استاذ ہو، وہ جو جنت میں مکین ہو، وہ جو جنت میں آتا جاتا ہو، اس کے جنت پہ جانے پر پابندی لگا دی جائے، اسے قرب سے نکال دیا جائے، تو وہ بندہ جو روزانہ 85 مرتبہ حکم خداوندی کی نافرمانی کرے، بھلا اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کیوں کر جنت کا رخ کر سکتا ہے، اور کیسے اسے جنت میں جگہ مل سکتی ہے؟ یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اسی تاکید کی وجہ سے نماز کو تمام عبادتوں میں سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہے تو آگے کی منزل درست ہوگی، اور اگر وہ اس میں پھنس گیا تو آگے کے مراحل سے گزرنا بھی اس کے لیے دشوار ہے۔ اسی کو فارسی کے شاعر نے کہا کہ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود، کہ محشر کا دن جو کہ نہایت ہی خوفناک بھیانک ہوگا، اس دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اگر اس میں وہ بآسانی نکل گیا تو دوسرے معاملات بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہ اس میں پھنس گیا تو دوسرے معاملات اس کے لیے مشکل اور دشوار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بار بار نماز کی تاکید فرمائی اور نماز ادا کرنے کی طرف متوجہ فرمایا۔ نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی جماعت
یا لشکر اسلام سرحد پر دین کی حفاظت و صیانت کے لیے گیا اور نماز کا وقت آ گیا، تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ پورا لشکر دو حصوں میں بٹ جائے، ایک حصہ نماز ادا کرے اور دوسرا دشمنوں سے مقابلہ کرے، اور اس میں بھی مسئلہ ہے، ادائیگی کا طریقہ ہے، وہ ایک گہری بات ہے جس سے صرف نظر ابھی بتانا صرف اتنا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو گئی قوم حجاز، اور حال یہ ہے کہ عین لڑائی میں اگر وقت نماز آ جائے تو ایسے وقت میں بھی مسلمانوں کو قبلہ رو ہو جانا ہے۔ تو آدمی اگر گھر پہ ہو، کاروبار زندگی میں لگا ہوا ہو، اگر دوسرے معاملات میں ملوث ہو، تو بھلا اسے کہاں چھوٹ مل سکتی ہے اور کہاں اسے آسانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سجدہ کرنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام سے سرفراز ہوں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے والوں، سجدہ کرنے والوں، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ محبوب کسے رکھتا ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور تقوی میں کب انسان داخل ہوتا ہے؟ جب وہ نماز کا پابند ہوتا ہے۔ تو اللہ کی محبوبیت کی سند اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو نماز کے پابند ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہم اپنی روزی کے لیے سرگردہ اور پریشان ہیں، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ بندہ اگر اللہ کے کام میں لگ جائے، اس کی بارگاہ میں حاضری دینا شروع کر دے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کفایت فرمائے گا۔ رزق کی تلاش میں بندہ ادھر ادھر پھر رہا ہے اپنے مالک و خالق کو چھوڑ کر کے، اور خالق یہ فرما رہا ہے کہ بندے تم میری طرف آ جاؤ، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ اسی کو حدیث پاک میں یوں فرمایا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ہونے کا یہی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں بندہ لگ جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے، اس کے حکم کو ماننے میں لگ جاتا ہے، اس کی نماز، اس کی عبادت اور اس کے فرمان پر عمل کرنے میں وہ لگ جاتا ہے۔ جب بندہ اس کی ماننے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آج ایک عام شکوہ، ایک عام گلہ، ایک عام بات سننے کو ملتی ہے، دل کو اطمینان نہیں، سکون نہیں، کماتے بہت ہیں، روزی بھی ٹھیک ٹھاک مل جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، رات رات بھر نیند نہیں آتی ہے، عجیب قسم کی بے چینی رہتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس بے چینی کا علاج بھی ہمارے اور آپ کے پروردگار نے ہمیں پہلے بتا دیا، مگر ہماری غفلت کا عالم یہ ہے، بے توجہی کا عالم یہ ہے کہ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں،
اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں اور غور کریں کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہیں، 7 دنوں میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے اور پھر اس کے بعد دلوں کا اطمینان تلاش کر رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے اور امن و چین و سکون تلاش کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں امن اور چین سکون ہرگز نہیں مل سکتا جب تک کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جھک جائیں۔ اس لیے اگر دلوں کا اطمینان چاہیے، دلوں کا سکون چاہیے، اگر قلبی اطمینان و سکون چاہیے تو اللہ کی عبادت میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اسی سے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ آج بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، برائی عام ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی اور برائی ہر گھر میں دستک دے چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بھی علاج اور اس کی بھی وجہ ہمارے پروردگار نے بہت پہلے ہمیں بتا دی ہے، مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہمارا اس طرف خیال نہیں ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو بے حیائی سے روکنے کا ذریعہ اور بے حیائی سے روکنے کا آلہ، بے حیائی سے محفوظ رہنے کا طریقہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور بتا دیا، ہمیں اور آپ کو بتا دیا، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو نہیں اپنا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب نماز ہمارے گھر میں نہیں ہوگی، جب نماز کی پابندی نہیں ہوگی تو پھر بے حیائی کا دخول ہوگا۔ دونوں میں سے ایک کو رہنا ہے، یا تو نماز رہے یا بے حیائی رہے۔ جب نماز نہیں ہوگی تو بے حیائی ہوگی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بے حیائی کا مرکز نہ بنے، برائی کا اڈا نہ بنے، ہمارے گھر میں نیکی ہو، خیر و برکت ہو، تو ایسی صورت میں نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اور یہ نماز ہر ایک فرد پر ضروری ہے، مرد پر بھی ضروری ہے، عورتوں پر بھی ضروری ہے، جو لڑکے بالغ ہو چکے ہیں، جو بچیاں بالغ ہو چکی ہیں، ان تمام پر نماز فرض ہے، نماز کی ادائیگی ان کے اوپر لازم ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، زمینی حقائق ہیں کہ انسان گناہ میں مبتلا تھا، پورا کا پورا گھر گناہ کا اڈا بنا ہوا تھا، لیکن جب اسی گھر میں نماز کی پابندی شروع ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس گھر کو برائیوں سے پاک صاف کر دیا، ان لوگوں کو نیکیوں کا نمائندہ اور ترجمان بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت کے فرمان میں اور اس کے وعدہ میں ذرہ برابر کہیں بھی کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی اگر ہے تو ہماری سوچ میں ہے، کمی اگر ہے تو ہماری فکر میں ہے، کمی اگر ہے تو ہمارے عمل میں ہے۔ اس لیے میری ملت کے جوانوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بے حیائی دور ہو، یہ برائی دور ہو، یقیناً اس کے لیے کمیٹی کام کر سکتی ہے، تنظیم ہم بنا سکتے ہیں، لیکن اس کمیٹی اور تنظیم سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ میں غور و فکر کرے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو عمل کے میدان میں ڈھالے۔ نماز کی پابندی جب ہوگی تو انشاءاللہ معاشرہ بھی صاف ستھرا اور صالح ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ نماز کی برکات اور اس کی فضیلتیں اللہ اکبر، احادیث مبارکہ میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال دلنی على عمل اذا عملت فدخلت الجنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرک به وتقیم الصلاة المکتوبہ
وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان فقال والله نفسي بيدي لا أزيد على هذا فلما ولى فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من رجال أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی گاؤں کے رہنے والے صحابی رسول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی حبیبی یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابی کا مزاج اور یہ ہے صحابی کا طریقہ۔ اور آج ہمارے سماج میں لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ امام صاحب سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے میں فوراً اڑ جاؤں، میرا ٹکٹ جلدی آ جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے میرے دکان میں برکت ہو، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسی تعویذ دیجئے جس سے میری نوکری جلدی لگ جائے۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا مزاج، اور ایک ہے صحابی رسول کا مزاج۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنی دنیا کے طلب کے تعلق سے سوال نہیں کیا، سوال کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جانے کے متمنی ہو تو سب سے پہلے تمہارے اوپر لازم یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز مفروضہ یعنی جو نماز فرض ہیں تمہارے اوپر ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرو، اور جو زکوٰۃ تمہارے مال میں نکلتی ہے اسے ادا کرو، اور رمضان کا روزہ رکھو۔ یہ باتیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بیان فرمائی تو وہ صحابی رسول مچل جاتے ہیں اور کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر کچھ زیادہ نہیں کروں گا، اور دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس سے میں کچھ کم بھی نہیں کروں گا، یعنی یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے میں اس پر مکمل طریقے سے عمل کروں گا، یہ وعدہ کر کے بارگاہ رسالت سے وہ نکل پڑے۔ جیسے ہی وہاں سے رخصت ہوئے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی نگاہ کو کسی جنتی کے دیدار سے مسرور کرے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے، یعنی جو آدمی جا رہا ہے یہ آدمی جنتی ہے، یہ رجل من رجال اہل الجنہ ہے، جنتیوں میں سے ایک آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پتہ کیا چلا کہ نماز کی پابندی اور نماز پر قائم رہنا یہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو تباہی اور ہلاکت سے نکال کر کے آسائش اور آرام کے باغ میں پہنچا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت و برکت اور اس کے فائدے کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نماز کتنی پاکیزہ اور صاف ستھری چیز ہے اور کس طریقے سے انسان کو صفائی عطا کرتی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم فَيَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا فَمَاذَا تَقُولُ أَيَبْقِي مِنْهُ دَرْنٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يُبْقِي مِنْهُ دَرْنٌ شَيْئًا فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ إِنَّ اللَّهَ يَمْحُو بِهِ الْخَطَايَا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک تالاب ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر
میل و کچیل کا کچھ حصہ باقی رہے گا، یعنی اس کا جسم گندہ رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ 5 مرتبہ اگر آدمی غسل کرے گا تو اس کے جسم پر تو کچھ بھی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی سمجھ لو، یہی مثال نماز پنجگانہ کی ہے کہ بندہ جب 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بالکل پاک صاف اور ستھرا فرما دیتا ہے۔ تو نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی یہ عظمت اور فضیلت ہے کہ بندہ جب اسے ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کے ذہن کو پاک کر دیتا ہے، اسے صاف ستھرا کر دیتا ہے، گناہوں کی گندگی سے اسے دور کر دیتا ہے، اس کے جسم کو صاف ستھرا اور پاکیزہ فرما دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ جو لوگ نمازی ہوتے ہیں ان کا دل و دماغ بھی پاک ہوتا ہے اور جسم و کپڑا بھی پاک صاف ستھرا ہوتا ہے۔ یہ پاکیزگی اور نماز کا اثر ہے کہ نماز اس کے جسم کو پاکیزہ رکھنے پر آمادہ کرتی ہے، کپڑے کو پاکیزہ رکھنے پر آمادہ کرتی ہے، صفائی اور ستھرائی عطا کرتی ہے۔ سامعین کرام، نماز کی فضیلت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ ڈیوٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، دکان کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ان عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ! دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر کیا ہے؟ فجر کی نماز ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اتنی بڑی مسجد، سبحان اللہ، جمعہ میں ہزاروں نمازی نظر آتے ہیں، لیکن اسی فجر کی نماز میں جب آ کر کے آپ دیکھیں گے، گنیں گے تو 65 سے 70 آدمی نظر آتے ہیں۔ 1% بھی لوگ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ سراؤنڈنگ ایریا کو اگر اپنی نگاہ میں رکھیں اور 1% آدمی بھی اگر حاضر ہو جائے تو یہ پورے اندر کا حصہ بھر جائے گا۔ مگر گھر کے قریب پاس میں مسجد موجود ہے اور مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں ملتی۔ دن کے بارے میں سوال کرے تو کام پر رہتے ہیں، دکان میں رہتے ہیں۔ چلیے، اگر آپ دکان پر رہتے ہیں تو بھی نماز معاف نہیں ہے، یہ تو مذہب اسلام کی خصوصیت ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے نبی کے صدقے میں مسلمانوں کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ پوری روئے زمین اس کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھنا یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ عام حالت میں اگر ضرورت ہے آپ کو تو اپنی دکان میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ آس پاس میں موجود ہیں تو جماعت میں شریک ہونا واجب ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں سے جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے تو جہاں پر آپ کو موقع میسر آئے وہیں پر آپ مصلی بچھا کر کے، رومال بچھا کر کے پاک جگہ پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن عشاء اور فجر میں جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو مسجد میں حاضر ہونا آپ کے اوپر واجب ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یقیناً گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے، مگر گھر میں نماز پڑھنے سے جماعت چھوڑنے کا وبال آپ کے اوپر باقی رہتا ہے۔ اس لیے جب گھر کے اندر ہیں تو مسجد میں آ کر کے نماز ادا کیجئے، کہ مسجد میں نماز ادا کرنا یہ گھر میں ادا کرنے کے مقابلے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 27 گنا افضل ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ نماز کی عظمت اور فضیلت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا تاثر اور اپنی حالت یہ بیان فرماتے ہیں
کہنا عبداللہ ابن عمر قال اذا فقدنا فی الفجر والعصر فقد اسان به الظن، اگر ہم میں سے کوئی آدمی فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا تو ہم تو اس کے تعلق سے سوء ظن کے شکار ہو جاتے تھے۔ سوء ظن کا شکار ہونے کا مطلب یعنی یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں وہ مومن ہے بھی یا نہیں، ایسا تو نہیں کہ وہ منافق ہے اس لیے وہ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہے، وہ عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہے، کہ یہ نمازیں وہ ہیں جس میں حاضر ہونا انسان کے لیے ذرا دشوار اور مشکل ہے، تو ان مشکلات کو عبور کر کے مسجد میں نہیں آ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ شاید وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ ان کا تاثر ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ آج اگر اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اس پیمانے پر اپنے آپ کو ناپیں، اس چوٹی پر اپنے آپ کو پرکھیں، تو پھر دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہماری اکثریت کا کیا حال ہے اور ہم کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ساری سہولتیں آپ کے لیے پیدا فرمائی ہے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے خدا کے غضب کو مزید دعوت نہ دیں۔ آج جو ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، طرح طرح کے مشکلات اور مصائب سے گھرے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے رب کا حکم ماننا چھوڑ دیا۔ اگر آج بھی ہم اپنے رب کے حکم کو ماننے لگے تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت آج بھی ہمیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے مشکلات سے، مصائب سے ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا